بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل دیس ان ورلڈ. دس از کومل ذوالفقار علی. اور آج اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ویمن امپاورمنٹ، یعنی کہ خواتین کو بااختیار یا بااثر بنانا. کس طریقے سے، کیسے؟ اب یہ جو ورڈ ہے امپاورمنٹ، اس کی میننگ ہے کیا؟ ہم سب لوگوں نے بہت سے عورت مارچز ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. ہم نے بہت سے فیمنسٹ اپروچ کو دیکھا ہے، بہت سے پرو فیمنسٹ مردوں کو دیکھا ہے جو عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں. ہم نے بہت سے بحث مباحثے سنے ہیں، پر ہم میں سے کم ہی لوگ اس کے اصل مقصد سے واقف ہوتے ہیں. اسی چیز پر دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے. جیسے کہ سورہ نساء میں آیت نمبر 32 میں یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ women have the right to own, inherit and manage property and wealth like men. یعنی جیسے مرد اپنے لیے پراپرٹی بناتے ہیں اور اپنے لیے دولت بناتے ہیں، ویسے ہی عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی، یعنی ایک انڈیویجول کے طور پر، انہیریٹنس کے طور پر نہیں، یہ نہیں کہ اس کو اس کے باپ دادا میں سے کوئی حصہ ملے گا، اس کے شوہر کے حصے میں سے اس کو کوئی حصہ ملے گا، نہیں. وہ خود بھی اگر چاہے تو اس کو پوری اجازت ہے کہ وہ خود اپنی پراپرٹی، اپنی ویلتھ بنا سکتی ہے. اور ایسے ہی حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو لبریٹر آف دی ویمن بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے عورتوں کے متعلق مردوں کو بہت ہی زیادہ توجہ دینے کا حکم فرمایا ہے. اور جیسے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق تمام مذاہب سے بڑھ کر ہیں، اور اللہ پاک کے نزدیک خواتین اور حضرات میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. وہ دونوں اپنے ہی کاموں پر پرکھے جائیں گے. اور جیسے کہ مردوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں، ویسے ہی عورتیں حاصل کریں گی. اور اب آتے ہیں اپنے ٹاپک پر جو ہے ویمن امپاورمنٹ. امپاورمنٹ کی میننگ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی فرد ہو، چاہے وہ خواتین ہوں یا حضرات، ان کو ان کے بیسک رائٹس دینا. اور بیسک رائٹس دینا اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے، جو کہ آئین بنائے گی، اور اس آئین میں اتنا ہی حصہ جتنا مردوں کا ہے اتنا ہی حصہ عورتوں کا بھی ہوگا. اور ویمن امپاورمنٹ کی سب سے چھوٹی ڈیفینیشن یہی ہے کہ ان کو سہولتیں فراہم کرنا، ان کو ان کے بنیادی حقوق سے نوازنا، جو کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ ہے، اور رائٹ ٹو جاب ہے. اب امپاورمنٹ کی 5 ٹائپس ہوتی ہیں. 5 ٹائپس میں سب سے پہلے سائیکولوجیکل، سیکنڈ ایجوکیشنل، تھرڈ اکانومک اینڈ فورتھ سوشل، 5 پولیٹیکل. اب ایجوکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی امپاورمنٹ لاتے ہیں تو ایجوکیشن میں ہمیں نالج ملتی ہے، اسکلز اور سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی ہماری بڑھتی ہے اگر ہم کسی بھی عورت کو ایجوکیشنلی امپاور کرتے ہیں تو. اس کے بعد اکانومک، ہر وہ عورت جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی یا فائنینشلی اسٹیبل ہوگی اس کو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ مانا جاتا ہے، اور یہ ہے. اس کے بعد آتی ہے سائیکولوجیکل. سائیکولوجیکل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسگریس کرتی ہے ٹریڈیشنل اور پیٹریارکل ٹیبوز کو. اس کے بعد آتا ہے سوشل. سوشل امپاورمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ it refers to women's ability to participate fully in social and cultural life, free from discrimination and violence. اس کے بعد آتا ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ. جب بھی کوئی خواتین جو کہ پولیٹیکلی امپاورڈ ہوتی ہیں تو وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتی ہیں، اور یہ بہت ہی اسٹرانگیسٹ اور کمپیلنگ وے ہے کسی بھی عورت کو امپاور کرنے کا. اور اس سے سوسائٹی میں بہت ہی زیادہ فرق نمایاں ہوتے ہیں.
یہ ایک عورت کو ہر چیز دے سکتی ہے، جیسے کہ کانفیڈنس ہو، اسکلز ہوں، منی ہو، ریکگنیشن ہو، پاور ہو۔ اور اگر انہی 5 نکات کو ہم سم اپ کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ سب سے پہلا جو نکتہ ہے وہ خواتین کی خود اعتمادی کا احساس کا حق انہیں پہنچانا ہے۔ دوسرا، وہ جو انتخاب کرتی ہیں اور ان کے تعین کرنے کا حق بھی انہیں دیا جائے۔ تیسرا، کہ موقع اور وسائل تک رسائی کا حق خواتین کو حاصل ہونا چاہیے جیسا کہ مردوں کو ہوتا ہے۔ چوتھا، گھر کے اندر اور باہر اپنی زندگی کو کنٹرول کرنے کے اختیار کا حق۔ اور نمبر 5 اور سب سے اہم، کہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایک زیادہ منصفانہ سماجی اور معاشی نظم قائم کرنے کے لیے سماجی تبدیلی کی سمت کو متاثر کرنے کی ان کی صلاحیت کو اور زیادہ اجاگر کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں ویمن امپاورمنٹ۔ ہم نے بہت سارے پرو فیمنسٹ لوگوں کو دیکھا ہے عورت مارچ کرتے ہوئے، جو کہ سلوگنز لگاتے ہیں کچھ اس طرح کہ میرا جسم میری مرضی، اور بہت سے ایسے سلوگنز کے جو ماڈسٹ نہیں ہوتے۔ اسلام عورتوں کو، مردوں کو، سارے عالم انسانیت کو ماڈسٹ رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی اسنا میں اگر ہم پاکستان میں عورتوں کا اسٹیٹس دیکھیں تو ایک کوسچن رائز ہوتا ہے کہ ہاؤ ویمن کین بی امپاورڈ ان پاکستان۔ اس کا سمپل آنسر یہی ہوگا کہ انکریزنگ ویمنس پارٹیسپیشن ان پاکستان's لیبر فورس از بینیفیشل ٹو بوتھ اکانومک گروتھ اینڈ جینڈر ایکوالٹی۔ پاکستان میں تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو لٹریسی ریٹ پرائمری سے جب چلتی ہے اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن تک جب ہم دیکھتے ہیں، پرسنٹیج کو دیکھتے ہیں، تو جو پرائمری میں 76% تھی، وہ یونیورسٹی میں جو خواتین پڑھتی ہیں ان کی پرسنٹیج کے مقابلے میں کافی زیادہ ہائر ہوتی ہے، وہ 76 ہوتی ہے پرائمری تک، اور جب ہائر ایجوکیشن میں خواتین آتی ہیں تو وہ صرف اور صرف 21% ہی رہ جاتی ہے۔ تعلیم کے علاوہ لیبر فورس جس میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے، اور اگر ہم ڈیلی ویجز کی بات کرتے ہیں تو ڈیلی ویجز میں بھی عورتوں کو کم ویجز دے کر وہی کام وصول کیا جاتا ہے جتنا مردوں سے وصول کیا جاتا ہے، پر ان کے جو ڈیلی ویجز ہوتے ہیں وہ عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر 1947 سے آج تک یہ دیکھا جائے تو کوئی خواتین سوائے بینظیر بھٹو کے اور حال ہی میں مریم نواز کے کبھی ایسی عہدے پر فائز نہیں ہوئیں۔ 1956 کے آئین کے مطابق عورتوں کو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں صرف 10% سیٹس ہی ملی تھی، اور 1962 کے آئین میں 6 سیٹس جو تھیں وہ نیشنل اسمبلی میں تھیں، اور 3 سیٹس ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی تھیں۔ جب چلتے چلتے جنرل پرویز مشرف کے دور میں 2002 کی بات ہے، یہ نیشنل اسمبلی میں پھر عورتوں کے لیے جو 342 سیٹس اب ہیں، ان میں سے 60 سیٹس جو ہیں وہ خواتین کے لیے رکھی گئیں۔ اب بھی اگر ان میں دیکھا جائے کہ یہ جو ریزرو سیٹس ہیں ان پر خواتین MNAs بنتی ہیں، پر ان میں سے کوئی بھی ایسا عہدہ نہیں لے پاتی جو کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اور نہ صرف پاکستان میں، اگر ورلڈ لیول پر بھی اس کی بات کی جائے تو ہمیں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ Over the years we only find few notable women leaders in history like Indira Gandhi, Benazir Bhutto, Margaret Thatcher, Sheikh Hasina, Angela Merkel, Pratibha Patel, Jacinda Ardern, Hillary Clinton served at the top state position, but this is also a low rate of achievements as compared to men. اب آتے ہیں اس پر کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ خواتین کے اسٹیٹس کو اثر انداز کرتی ہیں۔ زندگی کے اندر بہت ساری ٹرانزیشنز آتی ہیں، جیسے کہ پریگننسی، مدرہوڈ، مینوپاز، اور ان سے عورت کے اندر
ایک ایموشنل اور فزیکل امبیلنس کریٹ ہوتا ہے اور جس سے کاز ہوتی ہیں موڈ سوئنگز اور جن سے زندگی کے نیگیٹو ایکسپیرینسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ انفرٹیلٹی، پاورٹی، ڈسکرمنیشن، ڈومیسٹک وائلنس، آئسولیشن، ان امپلائمنٹ۔ یہ ساری چیزیں مل کر عورتوں کے اسٹیٹس کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں اور کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی اس چیز میں پورا کنٹریبیوٹ کرتی ہے کہ اگر کوئی عورت آئسولیشن میں ہے یا وہ کوئی بھی ڈسکرمنیشن فیس کر رہی ہوتی ہے تو اس کی مدد کرنے کے بجائے اور بھی زیادہ ٹراما کا شکار بنا دیتی ہے، اور ایسی ہی سچویشنز عورت کو نہ صرف پاکستان پر پوری دنیا میں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اب جیسے کہ بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں، جیسے کہ UN ہے، وہ ویمن رائٹس کی بات کرتی ہے، اور ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے 1973 کا، وہ ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جو کہ ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں، پر خواتین کو اصل میں ان کے حق رامز ہیں جو کہ ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں، پر خواتین کو اصل میں ان کے حق تب ہی مل پائیں گے جب وہ سوسائٹی میں یہ احساس پیدا کریں گے کہ وہ بھی کچھ کر سکتی ہیں اور انہیں کرنے دیا جائے۔